بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یدعا لمن لبس ثوبا جدیدا. کوئی آدمی نیا کپڑا پہنے تو اس کو کیا دعا دی جائے. اسی روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی روایت آپ سن چکے ہیں ام خالد والی چھوٹی بچی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹی سی اونی چادر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کس کو پہناؤں. صحابہ خاموش رہے. اسکت تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو بلایا اور پہنائے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی. ابلی وخلقی یا وخلیفی دونوں ہے. ایک اور روایت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس نیا کپڑا دیکھا تو آپ نے فرمایا البس ثوب جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا. اور مشہور دعا جو آپ سن ہی چکے ہیں اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع له. الحمد للہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی. امام ترمذی نے اس کو نقل کیا. ایک اور دعا ہے الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. کبھی یہ پڑھ لے کبھی وہ پڑھ لے اور اگر موقع ملے تو سبھی دعائیں پڑھ لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھلائی ہے ہمیں جس سے آدمی اچھا کپڑا پہنے تو تکبر نہیں آ سکتا ہے. الحمدللہ میری اپنی کوئی قدرت اور طاقت نہیں تھی, اللہ ہی کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے مجھے یہ کپڑا عنایت فرمایا. انت کسوتنی اور من خیرہ میں اس کی بلائی کپڑے کے ساتھ بھی جو بلائی وابستہ ہے کپڑے کے ساتھ جو شر وابستہ ہے اس سے پناہ چاہی گئی. اتجمل به فی حیاتی ما اواری به عورتی میں اپنے سطر کو چھپا رہا ہوں یہ اللہ پاک کا احسان ہے. اور وَتَجَمَّلُ بِهِ حیاتی اس سے جمال بھی حاصل ہو رہا ہے. لباس میں یواری سوآتکم وریشا دونوں چیزیں من غیر حول منی ولا قوت سے اسی کی طرف اشارہ فرمایا. میری کوئی قدرت اور طاقت نہیں تھی, اللہ پاک نے یہ کپڑا مجھے عنایت فرمایا. کتنی محنتوں سے کاٹن سے اور اس طرح دوسری چیزوں سے کپڑا بنا جاتا ہے, کتنی مشینریوں سے گزرتا ہے, کتنے کلر اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں, پرنٹ ہوتا ہے اس کا, اور پھر اس کے بعد ہم تک یہ کپڑا آتا ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے روٹی کے اوپر پوری تفصیل القراءۃ الراشدہ کے اندر ذکر فرمائی ہے. روٹی ہمیں کہتی ہے کہ میں تیرے پاس کس طریقے سے آئی, تو بہت تفصیل سے فرمایا کہ روٹی گیہوں کہاں کہاں سے کس طرح دانہ ڈالا جاتا ہے اور پھر آتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کھلیان سے باہر آتا ہے اور پھر اس کے بعد چکی میں پیسا جاتا ہے اور ہم تک روٹی پکا کر آتی ہے. یہ روٹی ہمیں کہتی ہے کہ کتنے مرحلوں سے گزر کر میں تیرے پاس آئی. یہ من غیر حول منی ولا قوت ہماری کوئی طاقت اور قدرت نہیں تھی, اللہ پاک نے ہی دیا. دعاؤں کا حاصل بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تکبر والا نہ بنائے, کبر اور غرور اس کے اندر نہ آئے, تواضع انکساری آئے کہ یہ چیز میری نہیں تھی اللہ کی دی ہوئی ہے ورنہ میں اس پر قدرت نہیں رکھ سکتا تھا. فجعل ينظر الى علم الخبيث ويشير بيده الي ويقول يا ام خالد هذا سنا. سنا کا لفظ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے, حبشی زبان کا لفظ ہے. سنہن کا لفظ بھی حضور نے پڑھا ہے. تو حسن عمدہ اچھے کے معنی کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے. تو ام خالد یہ بچی تھی, آپ کل سن چکے ہیں حبشہ میں پیدا ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد حضرت ام خالد یہ روایت ایک مدت کے بعد سنا رہی ہے لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعائیں دی اور لمبی مدت وہ کپڑا بھی رہا. آپ کو بھی ماشاءاللہ اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی. آگے والی روایت ثنا بلسان الحبشتی الحسن عمدہ کے معنی میں. حضرت قال اسحاق روایت کے راوی جو ہے اسحاق ابن سعد وہی فرماتے کہ حدثنی امرأۃ من اہلی میرے اپنے رشتہ داروں میں ایک عورت تھی بڑی عمر کی کوئی ہوگی, انہوں نے فرمایا کہ انہا رات علی ام خالد کہ یہ جو روایت تم سنا رہے ہو کپڑے والی یہ کپڑا میں نے ان کے بدن پر دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعائیں دی تھی تو یہ راوی ہمارے فرما رہے ہیں کہ اس عورت کو ہم نے یعنی میرے رشتہ داروں میں سے ایک عورت نے دیکھا تھا. باب التضافر للرجال مردوں کے لیے زعفران رنگ کا استعمال فرمانا. پہلی روایت میں نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتزعفر الرجل آدمی زعفرانی رنگ کا کپڑا استعمال کرے مرد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اسی طرح دوسرا ترجمہ قائم کیا ثوب المزعفر, اور
الثوب المزعفر کے ساتھ معصفر کا لفظ بھی آگے روایت میں آ رہا ہے، زعفران میں رنگا ہوا کپڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی مردوں کو منع فرمایا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او بزعفران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں مسئلہ پوچھا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی احرام کے سلسلے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت احرام میں اس کپڑے کو پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جس میں زعفرانی رنگ ہو یا ورس نام کی ایک گھاس آتی تھی اس کے اندر رنگا ہوا ہو۔ تو زعفران میں رنگے ہوئے کپڑوں کے استعمال کے سلسلے میں مردوں کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گنجائش ہے، البتہ ان کے یہاں کپڑوں میں زعفران کو استعمال کر سکتے ہیں، بدن کے اوپر زعفرانی کلر نہیں لگا سکتے۔ ائمہ ثلاثہ ان کے نزدیک مطلقاً اس کا استعمال منع ہے، جسم میں بھی نہیں اور کپڑوں میں بھی نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ حدیث شریف میں جو روایت آئی ہے وہ مطلق آئی ہے، اس اعتبار سے بدن اور کپڑے کا کوئی فرق حدیث شریف میں نہیں ہے، تو ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کی بنیاد کے اوپر مطلقاً اس سے منع کیا جائے گا۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کان یلبس الثوب المصبوغ بالزعفران، آپ زعفرانی رنگ میں ملا ہوا کپڑا استعمال کرتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا اباحت کی یہ روایت ہے۔ تو ثوب مزعفر کی طرح ایک اور کپڑے کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، ثوب معصفر، یہ امام بخاری نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن معصفر عصفور یہ زرد رنگ کا ایک پودا ہوتا تھا اور اس کو پانی میں ڈال کر کپڑے رنگے جاتے تھے، عربوں میں اس کا بھی رواج تھا، اردو میں اس کو قسم بولتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثوب معصفر کے اوپر فرمایا ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس سے استدلال کر کے حناف کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے اس کا استعمال مکروہ تحریمی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جو مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی بنیاد کے اوپر یہ مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور خود آگے روایت آ رہی ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں آپ ان چیزوں کو الگ طریقے سے کرتے ہیں، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب بھی دیا۔ خیر، تو ورث کا لفظ بھی آیا ہے، یہ بھی کپڑے رنگنے کے کام میں آتا تھا۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ثوب مزعفر اور ثوب معصفر کی جو ممانعت ہے صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی اس میں محرم کے حق میں ممانعت ہے، اس کا مفہوم مخالف یہ نکالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو منع فرمایا، تو غیر احرام کی حالت میں آدمی کے لیے ثوب مزعفر زعفرانی کپڑا استعمال کرنا جائز ہے۔ پہلے باب میں باب التضافر للرجال کا لفظ استعمال فرمایا، اور اس کے ماتحت روایت نقل فرمائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اس کے بعد دوسرا باب قائم کیا الثوب المزعفر کا لفظ۔ تو دوسرے باب میں احرام والا مسئلہ ہے، گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر شاید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو اپنایا اور نہیں یہ مطلق کو مقید پر محمول کیا حالت احرام کے ساتھ، اور احرام کے بغیر ہے تو گنجائش ہے، یعنی احرام کی حالت میں ثوب مزعفر استعمال نہ کیا جائے، باقی اعتبار سے استعمال کیا جائے، لیکن چونکہ یہاں حلت اور حرمت کا مسئلہ ہے اور استعمالات کی چیز ہے، کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہے کہ ایک دو منٹ لی اور فوراً اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، لیکن کپڑا ہے جسم کے ساتھ اس کا مسلسل التباس ہے تو مکروہ تحریمی تسلسل سے آ رہی ہے، جیسے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے فرمایا کہ جو آدمی داڑھی منڈواتا ہے یہ سویا ہوا ہے تب بھی گنہگار ہے، جاگتا ہے تب بھی گنہگار ہے، اس لیے کہ تسلسل سے اس کے ساتھ حضور کی سنت کی مطابقت چھوٹ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے جن چیزوں سے روکا گیا اور وہ چیزیں لگاتار ہو رہی ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کی کراہت آئے گی۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثوب مزعفر کو استعمال فرمایا، عبداللہ ابن عمر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے تو ہلکا پھلکا ہوگا، اور اس روایت میں احرام والے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس سے یہ حضرات مفہوم مخالف نکالتے ہیں کہ غیر حالت احرام میں جائز ہے۔ امام بخاری کا بھی یہی رجحان اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، اس سے اتنا ہو جائے گا کہ ثوب مزعفر کی کراہت کم درجے کی ہو جائے گی،
جب ائمہ کا اختلاف کسی مسئلے میں ہو جائے وہ بھی دلیلیں پیش کرتے ہیں، ہم بھی دلیل پیش کرتے ہیں، مبیح اور محرم کے اندر خاص کر کے حرمت والی چیز کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس لیے پہننے کے مقابلے میں نہ پہننا ہی افضل ہوگا۔ الثوب الاحمر، سرخ کپڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیتہ فی حلۃ حمراء، سرخ جوڑے میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ پاک نے آپ کو حسین و جمیل اور بہترین صورت پہ بنایا تھا، ما رأیت شیئا احسن منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو یہ سرخ جوڑا اچھا نہیں لگے گا۔ آگے اس کے بعد لفظ سرخی کا اور بھی آ رہا ہے المیسرۃ الحمراء، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حدیث شریف میں جو میسرۃ کی ممانعت آئی اس کے اندر سرخ گدیاں ہونا اس کی طرف بھی یعنی اس کی دو تشریح کی گئی۔ میسرۃ کی ایک تشریح تو ایسے کپڑے کے ساتھ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی، ریشم وغیرہ کا جس میں حصہ ہوتا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کی زین تیار کرتے تھے، پھر اس کے اوپر کالان بناتے تھے تو اس کے اندر الگ الگ رنگین کپڑے ہوتے تھے، ان میں ان کپڑوں کے اندر سرخ کپڑا بھی ہوتا تھا، اور اس میں دو احتمالات، ایک تو نفس سرخی ہونا اور ایک یہ ہے کہ ریشم کا ہونا، دونوں تفصیلیں کی گئی ہے۔ مطلق سرخ سے بھی منع فرمایا اور مطلق ریشم سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد مقدار ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور بغیر ضرورت کے استعمال ہو رہا ہے۔ تو المیسرۃ الحمراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں سے منع فرمایا اور چند چیزوں کا حکم دیا، بیمار کی عادت کا حکم دیا، وہ اتباع الجنائز، جنازہ کے پیچھے چلنا، تشمیت العاطف، چھینکنے والے کا جواب دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حریر، دیباج، استبرق، میاسیر اور قصی، یہ 5 لفظ آتے ہیں، سب کا مفہوم ایک ہی ہے کہ اس میں ریشم کا استعمال ہوتا ہے، اب وہ دبیز ریشم ہو، پتلا ریشم ہو، یا اور ریشم کی کوئی نئی قسمیں یا کسی علاقے کا ریشم ہو اس کی طرف منسوب، جیسے آپ سن چکے ہیں مصر اور شام کی، مصر کا شہر دریا کنارے کا، تو حریر اور دیباج، کتاب اللہ نے بھی کثرت سے آیت کریمہ میں حریر کا لفظ من سندس و استبرق عمومی طور پر یہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، دیباج بھی ریشم کو کہا جاتا ہے۔ المیاسیر الحمر کے اندر دونوں باتیں ہیں، مردوں کے لیے سرخ کپڑا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، اس سلسلے میں بھی آپ سن چکے ہیں، مشکات وغیرہ میں روایتیں متعارض ہے، دونوں قسم کی روایتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال بھی فرمایا اور آپ نے منع بھی فرمایا، اس لیے روایت کے تعارض کی وجہ سے فقہا کے درمیان بھی کچھ حضرات نے مطلقاً جائز کہا اور کچھ نے مطلقاً ناجائز کہا۔ احناف کے بھی الگ الگ اقوال ہے، کچھ اقوال سے معلوم ہوتا ہے ہمارے یہاں حرام ہے، کچھ سے معلوم ہوتا ہے کہ مباح ہے، کچھ علماء کے نزدیک مستحب ہے، اس طریقے سے الگ الگ اقوال ہمارے یہاں ہے۔ گہرا سرخ رنگ ہے تو اس کپڑے کے متعلق اختلاف ہے، اور ہلکے سرخ رنگ کا کپڑا ہے یا ایسا کپڑا ہے جس میں صرف سرخ داریاں ہیں تو یہ بلا کراہت جائز ہے ہمارے یہاں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثوب احمر کے ماتحت ذکر کی اس سے جواز معلوم ہوتا ہے، لیکن ٹوپی پہننے کے سلسلے کے اندر اتفاق ہے کہ جائز ہے۔ آپ جانتے ہیں ترکی ٹوپی پہلے ہوتی تھی، ہم لوگ بھی چھوٹے تھے تو ہمارے دیہات میں بھی کچھ دوست سے پرانی عمر کے ہوتے تھے، وہ حضرات اس کو استعمال کرتے تھے، ترکی ٹوپی سرخ رنگ کی ہوتی تھی۔ باب النعال السبتیہ وغیرہ، چمڑے کے جوتے وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو استعمال فرماتے تھے نعلین، تو یہاں روایت کے اندر السبتیہ، سبتیہ کا لفظ ذکر کیا گیا، آگے کئی روایتیں آ رہی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نعال کی صفت ہے سبت، اور سبت کے معنی کاتنا، اسی سے سنیچر بھی وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، تو نعال سبتیہ، چمڑے کے ایسے جوتے جس کی کھال سے بال صاف کر کے جوتے بنائے جائیں۔ اس زمانے میں دونوں قسم کی چمڑے کا رواج تھا، اور آج بھی اب پھر دنیا دوبارہ آ گئی ہے، جانوروں کے چمڑے تو نہیں ہوتے ہیں اور دوسرے ریگزین وغیرہ یا اور دوسری چیزوں کی بنائی جاتی ہے الگ الگ چیزوں سے، لیکن دور سے لیدر کا چمڑے کا نظر آتا ہے لیکن وہ لیدر نہیں ہوتا ہے۔ خیر، تو کبھی کبھار اس کے اندر بھی بال وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ جانور ہی کا چمڑا ہے اور اس چمڑے کے اوپر جو خال ہے، بال ہے، کھال کے اوپر وہ بال بھی باقی رکھے جاتے ہیں، اس کی صفائی کر لی جاتی ہے اور پھر اس کو جوتے وغیرہ میں استعمال کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس کا بھی رواج تھا، ہمارے زمانے میں بھی اس طریقے کی فیشن ہے اور نئی نئی چیزیں آ رہی ہے۔ تو کھال کے بنے ہوئے دونوں طرح کے جوتوں بنانے کا استعمال تھا، بال صاف کر کے جوتے بنائے جاتے تھے
مالدار لوگ اس کو استعمال کرتے تھے اور بال صاف کیے بغیر بھی بنائے جاتے تھے اور فیشن کے طور پر بھی بنائے جاتے ہیں. جیسے انگلینڈ گئے ہم کئی سال پہلے، 25-30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو ایک آدمی، اب تو کثرت سے رواج ہو گیا، جینس کا جو پتلون تھا وہ فتح ہوا دونوں طرف سے پہن کے جا رہا تھا. تو ہمارے ایک دوست تھے فضل بھائی، انہوں نے مجھے مذاق میں کہا کہ یہ بیچارہ بہت غریب ہے کہ اس طریقے سے. میں نے کہا یہاں غربت کا سوال کہاں ہے، حکومت پالنے والی ہے آپ کو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دوسری جو اس وقت دوسرا جو یعنی اچھی طریقے سے بغیر فتح ہوا، یہ 4 پاؤنڈ کا ملتا تھا اس وقت وہاں، اور یہ 16 پاؤنڈ کا ملتا تھا. نئی نئی فیشن نکلی تھی، اور اس کو کاٹنا، بنانا، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنا، اس کا کلر دینا، کلر بھی کس طریقے سے دیے جائیں، لانڈری والے اس کو جانتے تھے کس طریقے سے کلر سے اس کو رکھا جائے. تو خیر فتح ہوا یہی فیشن ہوتی تھی، بنانا اچھا اور پھر اس کو پھاڑنا. حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل نہ کرتے ہوئے لذت پسندی اور اباحت پسندی نے یوروپ کو ہر چیز کے جائز کرنے کی طرف لے گئے ان کو. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روزمرہ کی ان ضرورت کی چیزوں کو استعمال کرتے کرتے یہ تھک گئے. تو اب اس کو نئی شکل دو، پھاڑو اور پھاڑ کر اس کو استعمال کرو. یہ عجیب و غریب، انسان جب وحی الہی سے محروم ہوتا ہے تو کبھی افراد کا شکار ہوتا ہے، کبھی تفرید کا شکار ہوتا ہے. اس وقت کی جتنی فیشن ہے اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اس کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، گھر میں کھانا پکانے کے لیے عورت کو شرم محسوس ہو، دقیانوسی اپنے کو سمجھے پرانے زمانے کی، اور وہی عورت ایئر ہوسٹس بنے، ریسیپشن کے اوپر بیٹھے اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں، تو خوشی خوشی اس کو برداشت کر لے. ایئر ہوسٹس بنتے ہوئے لوگوں کے نخرے برداشت کرنے پڑے، یہ لاؤ وہ لاؤ اس طرح لاؤ، یہ سب کچھ، اور گھر میں اپنے شوہر کے لیے خدمت کرنا یہ عار محسوس ہوتی ہے. حضرت مولانا نے فرمایا کہ یہ جو اس طرح سوچنے کے پیمانے ہیں. خیر، تو حضرت مولانا علی میاں صاحب نے یہ فرمایا کہ کھاتے کھاتے بھی تھک گئے، تو اب نئے طریقے سے زینا کرتے کرتے تھک گئے، عام حالات کے اعتبار سے رضامندی سے، تو ریپ کیا جاتا ہے کہ اس میں کیا لذت ہو. لذت تو کسی میں نہیں آئے گی. اللہ کے احکام توڑ کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جب استعمال کریں گے تو اپنے طریقے سے استعمال کریں گے تو لذت نہیں ہوگی. جس ذات نے اس کو بنایا، جس مقصد کے لیے بنایا، اس طریقے کے مطابق استعمال کیا جائے گا تو ہی اس میں لذتیں ہوگی. تو چمڑوں کے استعمالات میں بھی آج کل بھی اسی طریقے سے عجیب و غریب اور بہت مہنگے مہنگے چپل دیکھیں آپ، چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ہیں، 2000 5000 10,000 15,000 کے، وہاں کے حساب سے انگلینڈ میں بھی اور یہاں بھی. تو یہاں بھی اس طریقے کی فیشن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صاف کر کے اس لیے استعمال فرماتے تھے، یعنی نعال سبتیہ آپ نے استعمال فرمایا. تو کچھ لوگوں نے اس کو مکروہ کہا ہے کہ جاہلیت میں مالدار لوگ اس کو استعمال کرتے تھے اور غریب لوگ تو ایسے ہی چمڑا لے کر، لیکن چونکہ جاہلیت میں حلال اور حرام اور پاکی ناپاکی وغیرہ کے مسائل نہیں لوگوں کے سامنے تھے، اس لیے اس کو استعمال کر لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا بالوں کے ساتھ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کروایا. زمانے کے اعتبار سے چیزیں بدلتی ہے، فیشنیں الگ الگ ہوتی ہے. تو اتنا یاد رکھا جائے کہ جو عام لوگ فیشن کے طور پر استعمال کرتے ہوں اور جو بے دین لوگ جن چیزوں کو استعمال کرے یا جن کے اوپر یورپی تہذیب اور کلچر کا غلبہ ہے اور وہ اس قسم کی چیزوں کو فخر کے طور پر یا ان سے متاثر ہو کر استعمال کرے، تو ایسی چیزوں کو اب ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے. لوگ جن کو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کے طور پر استعمال کرے جو چیزیں، اب اس کی کراہت آ جائے گی، اس لیے کہ یہ لوگ جب اس کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اگرچہ فی نفسی ہی وہ چیز جائز تھی لیکن سد ذریعہ کے طور پر شریعت نے اس سے منع فرمایا. کچھ روایتوں سے کراہت کا بھی وہم ہوتا ہے. یہ جوتے بناتے ہوئے دیکھا نہیں، ایک صاحب یہ فرما رہے ہیں، اس قول کو بھی کراہت کا وہم کسی کو ہو سکتا ہے، اس قول کی بنیاد پر بھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کراہت مشروعیت کی طرف اشارہ فرمایا. سبتی جوتوں کا استعمال مطلقاً جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے، البتہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قبرستان میں ان جوتوں کو استعمال کرنا پسندیدہ نہیں سمجھا، تو وہاں علت دوسری ہو گئی. قبر کے متعلق جو مسائل ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جوتے وغیرہ پہن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے پتہ نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا. تو قبرستان میں جوتے پہننے کا جو مسئلہ ہے، یعنی ایک تو راستوں کے اوپر اور ایک سیدھے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اتفاق سے اس صاحب نے جو جوتے پہنے تھے وہ سبتی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتروانے کا فرمایا. خیر، تو نہیں، یہ اکرام میت کے لیے ہے اور کسی چیز کے لیے نہیں. حاصل یہ ہے کہ سبتی
صاف کیے ہوئے ہمارے زمانے میں ملتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گویا کہ ایک چیز اچھی ہے استعمال کے اعتبار سے اور اتفاق سے دوسری قوموں نے اس کو استعمال کر لیا ہے, تھوڑا کچھ اپنے شعار جیسا بنا لیا ہے, لیکن پھر نفسی ہی اس چیز کے اندر مذہبی شعار نہیں ہے, اپنا قومی شعار بنا لیا ہے. مذہبی شعار الگ ہوتا ہے, قومی شعار الگ ہوتا ہے. مذہبی چیزوں کے اندر اس کو عبادت کا ایک جز سمجھا جاتا ہے, اور قومی کے اندر یہ ہے کہ ان کے علاقے میں یہ چیز ہوتی ہے یا ان کے علاقے میں اس طرح کا رواج ہے. اب وہ رواج شریعت سے ٹکرا نہیں رہا ہے تو استعمال اس کا جائز ہوگا. باب یبدأ بالنعل الیمنی, داہنے جوتے سے شروع کیا جائے. آپ روایتیں سن ہی چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی طہورہ وترجلہ وتنعلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب کو پسند فرماتے تھے, وضو وغیرہ میں بھی, غسل میں بھی, وترجلہ کنگھی کرنے میں بھی, اور تنعلہ جوتے چپل پہننے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے. ینزع نعلہ الیسری, اور بایاں پیر نکالتے وقت بائیں جوتے سے نکالا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین, جب تم میں کوئی شخص جوتا پہنے تو ابتدا کرے داہنی جانب سے. وَإِذَا نَزَعَ, اور جب اس کو نکالے تو بائیں جانب سے ابتدا کرے, تاکہ دہنا اولاہما تنعل و اخراہما تنزع, یہ ہوگا کہ زیادہ تر مقدار داہنے پاؤں میں رہے گا, اور اتارتے وقت پہلے بایاں نکالا, پہلے پاؤں نکالے, دایاں پاؤں پہننے میں بھی پہلا رہے اور اتارتے وقت بھی اخیر میں رہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن عادیہ تھی. اس کے مطابق آپ صلی اللہ ویسے تو پہننا ہی ہے, ویسے نکالنا ہی ہے, تو لزوم تو نہیں آئے گا. محدثین نے اور فقہاء کرام نے اس کو لزوم اور وجوب کا درجہ نہیں رکھا ہے, لیکن جب آدمی ایک چیز استعمال کرتا ہے تو غیروں کے طریقے پر بھی ہو یا فطری اچانک اتفاقی طور پر کوئی طریقے پر ہو, تو بہتر یہ ہے کہ اس موقع پر سنن عادیہ کا رواج ڈال دے اپنے جسم کے ساتھ, اپنے جوتوں کے ساتھ, تو دونوں چیزیں ہو جائے. کسی طرح نکالنا تو ہے ہی, کسی طرح پہننا ہے, اب اس کو حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے تو دونوں چیزوں کا ثواب ملا. تو پہننے میں ادب اور سنت یہی ہے کہ جوتا پہنتے ہوئے داہنا پاؤں داخل کرے اور نکالتے وقت بایاں پاؤں نکالے. دائیں پاؤں کو پہننے میں بھی مقدم اور نکالنے میں مؤخر کر کے داہنے کے ساتھ اس کی مناسبت زیادہ رہے. لا یمشی فی نعل واحد, حدیث شریف میں فرمایا آدمی ایک ہی جوتے کے اندر چلے, یہ پسندیدہ نہیں سمجھا گیا ہے. ایک پاؤں میں جوتا ہے, دوسرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, تو بیلنس نہیں رہے گا, اعتدال نہیں رہے گا, اور بے دنگا پن معلوم ہوگا. چلنے میں بھی اچانک کوئی تکلیف ہو جائے. البتہ اتفاقی طور پر کہیں چپل ٹوٹ گیا اور شدید گرمی ہے یا ٹھنڈک ہے, اور ایسی جگہ کے اوپر آپ ایک چپل پہن رہے ہیں تو تکلیف ہے, اس بنیاد کے اوپر پہن رہے ہیں, تو ایسے موقع کے اوپر گنجائشیں ہے. اسی طریقے سے جوتے چپل ٹھیک کرنے کے لیے موچی کے پاس کھڑے ہیں اور آپ نے پیر میں ایک جوتا پہنا ہے, دوسرا نہیں پہنا ہے. بت پالش کرتے وقت بھی اس طریقے سے واقعات کبھی پیش آتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجبوری کے درجے کی ہے. حدیث شریف میں بھی جس چیز کو ذکر فرمایا, یعنی جس مذہب میں اعتدال اور لوگوں کو ایک ڈنگ پر رکھنے کے لیے جوتے چپل کے اندر بھی یہ فرمایا, تو وہ مذہب پورا کا پورا کس طریقے سے اعتدال والا ہوگا. تو علماء کرام نے, کچھ بزرگوں نے فرمایا کہ شیطان کی چال ہے اس لیے منع فرمایا, لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو بے حیت ہونے اور بے دنگے پن میں منع فرمایا. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بکھرے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنے کا حکم دیا, اور پھر اس کے بعد آئینے میں دکھلایا کہ دیکھو اب تم کیسے ہو. تو بکھرے ہوئے بال اور اس طرح اللہ کی نعمتوں کی ناقدریاں, اور ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت کنگھیاں ہی لے کے کھڑے رہے. ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے, کنگھی لے کے ہی گھومتے رہتے تھے, تو ان کا نام ہی حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کنگھی کر دیا تھا. ہر وقت وہ کنگھی لے کے ہی. تو سنت کے مطابق بال رکھنا اپنی جگہ پر ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اہتمام فرمایا وہ اہتمام کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں فرمائی سنت کرتے ہوئے, سنت سمجھتے ہوئے اس کو استعمال میں لایا جائے, اپنی فیشن کے لیے یا اپنی تسکین کے لیے بالوں کے لیے کرے اور پھر سنت کا نام لیا جائے, تو نیت سنت کی پہلے سے ہی ہو, استخلاص اور اخلاص کے ساتھ
تو اس میں گنجائشیں ہیں. خیر تو یمشی فی نعل واحد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا یمشی احدکم فی نعل واحدۃ لیخفیہما جمیعا او لینعلہما جمیعا، یا تو دونوں کو نکالے یا دونوں کو پہنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار استعمال فرمایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ذکر بھی کی ہے، ایک موزے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ یہ حدیث حضرت عائشہ سے موقوفاً صحیح ہے، مرفوعاً کو انہوں نے غیر صحیح قرار دیا. اور بھی دوسرے حضرات سے حضرت عائشہ کے علاوہ عبداللہ ابن عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک جوتی میں چلنا مروی ہے. اس کا حاصل یہی سمجھا جائے کہ عام احوال میں تو نہ چلے، اتفاقی طور پر اگر کوئی ضرورت پیش آئی تو گنجائش ہے، بس اس کی طرف اشارہ ہے. آگے اس کے بعد والی روایت باب قبالان فی نعل ومن رأى قبالا واسعا، جوتوں میں دو تسمے پتیاں، ومن رأى قبالا واحدا واسعا، اور ایک تسمے کا بھی جواز ہے، وسعت ہے اس کے اندر. واسعا کا لفظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا جائزا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالین کا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی جو شکل اور صورت آتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل کے اندر دو پتیاں رکھی تھی، یعنی انگوٹھا اس کے ساتھ ایک، اور ایک بیچ کی دو انگلیاں ادھر اور دو انگلیاں ادھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی، جیسے آج کل بھی کچھ اس قسم کے چپل بھی آتے ہیں، کسی کے اندر بالکل پتی اس طرح کی نہیں آتی، سیدھے ہی آتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جس میں انگوٹھے کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ کے اندر دو دو ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چپل کے تسمے تھے، اس کے چپل تھا، جو جوتی تھی نالین مبارک، اس کے دو تسمے تھے. نقشے بھی اس کے، فوٹو بھی آتے ہیں، تصاویر بھی اس کے آتی ہے کتابوں کے اندر. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لہا قبالان، پہلی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جوتی کے دو تسمے تھے. آگے اس کے بعد اخرج الینا انس بن مالک، حضرت عیسیٰ ابن طہمان فرماتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے دو نال پیش کیے جس کے دو دو تسمے تھے. تو اوپر سے جا کر انگوٹھے اور اس سے ملی ہوئی انگلی کے درمیان نیچے جوتے میں جڑی ہوئی تھی یہ پتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں یہ دو تسمے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قبالا واحدا واسعا کے ذریعے اشارہ فرما دیا، واسعا یعنی جائزا، کہ ایک اگر اس طریقے سے ہے تو یہ بھی جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھی استعمال فرمائے اور ایک کو بھی کوئی استعمال فرمائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ دو تسموں میں نال کو مقابلے کے لیے ذکر کیا تو ہر جوتے میں ایک ایک تسمہ تھا، لیکن یہ کچھ حضرات کا فرمانا ہے. عمومی طور پر دوسرے حضرات نے یہی فرمایا کہ بعض اسلاف نے ایک کا ذکر کیا، لیکن روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق نہیں تھی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کو تو پیش نہیں کیا، لیکن ومن رأى قبالا واسعا کے ذریعے اس کی طرف اشارہ فرما دیا. لیکن امام بخاری کے ترجمے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دو تسموں کو آپ نے ترجیح دی ہے، اس لیے کہ یہ تو جواز کے درجے کے لیے فرمایا. آگے باب القبۃ الحمراء من ادم، چمڑے لال چمڑے کا خیمہ. القبۃ الحمراء خیمہ تھا اور اس پر چمڑا تھا، وہ لال کلر کا تھا. ادم چمڑے کو کہا جاتا ہے. آگے روایت اس سے پہلے آ چکی ہے، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو في قبة حمراء من ادم ورأيت بلالا اخذ وضوء النبي صلی اللہ علیہ وسلم والناس يبتدرون الوضوء فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا اخذ بلل يد صاحبه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہب بن عبداللہ فرماتے کہ میں حاضر ہوا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے میں تشریف فرما تھے اس کا جو چمڑا تھا اس کا کلر سرخ تھا. میں نے دیکھا کہ حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب یا تو سرخ کلر دیا ہوا ہو یا وہ جانور اس کلر کا ہو، بالکل سرخی تو مراد نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر کبھی کچھ سرخی مائل لائٹ کلر جس کو کہا جاتا ہے اس طریقے کا. خیر جو بھی ہو، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کپڑے کے متعلق اختلاف تو سمجھ میں آیا، سرخ قبہ وغیرہ ہے تو اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. گفتگو جو چل رہی تھی وہ اس کے استعمال کرنے کے سلسلے میں سرخ خالص سرخ استعمال کرنے میں تانا اور بانا دونوں سرخ ہو، اس کی کراہت ہم ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ذکر کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا بچا ہوا پانی، والناس یبتدرون الوضو، میں نے دیکھا کہ بلال آپ کے وضو کا پانی لائے، لوگ اس کو لینے کے لیے یبتدرون
ایک دوسرے پر آگے بڑھنے لگے، لپکنے لگے. جس نے پایا اس نے بدن پر لگا لیا، اور جسے نہیں مل سکا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ میں، اس نے جو پانی لیا تھا تو اس ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ مار دیا، اور جو پانی کا تری والا حصہ تھا وہ اپنے اوپر لگا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو جو محبت تھی اور آپ کی برکت کی چیزوں سے صحابہ کرام جو استعمالات فرماتے تھے، اس میں یہ چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. قبہ، گنبد اور گول عمارت کو کہتے ہیں. پہلے خیمے بھی ایسے بنائے جاتے تھے، اور آج بھی ابھی صحرا، الجیریا، الجزائر وغیرہ جو ممالک ہیں، موروکو وغیرہ، وہاں کا صحرا کا جو ریگستان ہے، اور وہاں پر یہ لوگ مستقل تفریح کے لیے جاتے ہیں. صحرا میں آبادیوں میں رہتے رہتے تھک جاتے ہیں تو صحرا کا سفر کرتے ہیں، اونٹ پر بیٹھ کر صحرا میں جاتے ہیں اور وہاں ریگستان کے اندر خیمے بناتے ہیں. تو وہاں بھی عمومی طور پر اس طریقے سے قبہ جیسا ہوتا ہے. جیسے حرم سے یہ مینا اور عرفات میں جو خیمے لگتے ہیں، ان خیموں کو بھی تھوڑا قبہ جیسا بنایا جاتا ہے، تھوڑا اوپر سے گول عمارت کی شکل میں، یعنی گول مینارے کی طرح اس کو بنایا جاتا ہے. تو یہ خیمہ مراد ہے. عدم دباغت دیا ہوا جو چمڑا ہوتا ہے، جو کھال ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ گڑ یا خیمے کا رنگ اگر سرخ ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے. کپڑے کے سلسلے کا حناف کے یہاں مسئلہ ہے، اور وہ بھی بالکل لائٹ سرخ ہو، اس کا ڈارک سرخ ہو، اس کا مسئلہ ہے. حمرا کی تصریح اختصار کی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری روایت میں حذف کر دی. اس میں اتنا ہی ہے، ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الانصار وجمعهم فی قبۃ من آدم، اور اوپر بھی فی قبۃ حمراء من آدم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مناسبت کی بنیاد کے اوپر حمرا کا لفظ آیا روایت کے اندر، اس نسبت سے یہاں پہننے کی چیزیں ہیں. تو کپڑا جیسے ہمیں ڈھانپ لیتا ہے، اس طرح خیمہ بھی ڈھانپتا ہے، اگرچہ وہ دوسری حیثیت سے ہوتا ہے، لیکن اس مناسبت سے اس کو بھی ذکر کر دیا. آگے اس کے بعد والا ترجمہ ہے باب الجلوس علی الحصیر ونحوہ، چٹائی یا بوری وغیرہ کے اوپر فرش پر بیٹھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت گزشتہ کل آخری جو باب سنا آپ نے، نمبسوتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کے ساتھ چٹائی کے اوپر جو جگہ جہاں میسر ہوئی وہاں تشریف فرما ہوتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت کو نقل فرماتی ہے، کان یحتجر حصیرا باللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک چٹائی تھی، رات کو آپ تھوڑے اس کے بل کر دیتے تھے اور اس کو اونچا کر کے تھوڑا پردے جیسا کر دیتے تھے. وہ چٹائی تھوڑی اس طرح کی ہوگی نرم کہ اس طرح ہو جاتی ہوگی، تو حجرے جیسا، کمرے جیسا تھوڑا بن جاتا تھا کہ وہ چٹائی آپ اس طرح کی کر دیتے. جیسے ہمارے یہاں قبرستان وغیرہ کے لیے جو چٹائی آتی ہے اوپر ڈالنے کے لیے، اس کو آپ دیکھتے ہیں گول موڑ دیتے ہیں اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس کا حجرہ بنا دیا. مراد ہلکا پھلکا تھوڑا پردے جیسا ہو گیا، رکاوٹ ہو گئی دوسروں کو دیکھنے سے. تو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھتے تھے. وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، اسی کو دن کے اندر بچھاتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے. تو رات کے لیے ہمارے یہاں تو کثرت سے چیزوں کے اہتمامات بہت ہوتے ہیں اور فضول خرچیاں ہوتی ہے، اس سے نفی ہے. سادگی والی زندگی اسی میں سکون ہے، لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ نے نعمتوں کے لیے فراوانی دی ہے تو اللہ کی نعمتوں کے اندر بخل سے کام لے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی بتلائی جاتی ہے کہ ایک ہی چٹائی ہے، اور آپ کا فقر تو اختیاری تھا، تو ایک ہی چٹائی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اسی کو حجرے جیسا بنا کر آڑ کر دیتے تھے اکیلے نماز پڑھنے کے لیے، اور دن میں اس کو بچھا دیتے تھے اور اسی پر تشریف فرما ہوتے تھے. فجعل الناس يسوبون الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو یسوبون الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہونا شروع ہو گئے. حجرے میں آپ کی اقتدا کرتے تھے، باہر رہ کر آپ تو حجرے میں، لیکن وہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے. جب بہت سارے لوگ جمع ہونے لگے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون، اتنا ہی کرو جتنی تمہیں طاقت ہو. فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ پاک نہیں اکتا جائیں گے ثواب دینے سے، وہاں تو کمی کوئی ہے نہیں، اس لیے تم ہی اکتا جاؤ گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی
نے تمہیں یہ فرمایا کہ اتنے ہی عمل کرو جتنی تمہاری استطاعت ہو. وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ. اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک احب اعمال وہی ہے کہ جس کے اندر تسلسل ہو، چاہے تھوڑا ہو لیکن آدمی اس عمل کو تسلسل کے ساتھ کرتا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نماز پڑھی تھی، اب یہ کون سی نمازیں تھی رات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کچھ حضرات گئے ہیں تراویح کی نماز کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز شروع کی اور پھر صحابہ کرام آئے، تو آگے بھی روایت آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی نوافل کے لیے تداعی نہیں ہے، لوگوں کو جمع کرنا نہیں ہے. خیر اب تو تراویح تو مستقل ہمارے یہاں سنت جماعت ہی کے ساتھ ہے، لیکن ویسے وہ مندوب نمازوں میں سے، یعنی فقہا کے یہاں فرائض کے علاوہ، واجبات کے علاوہ باقی جتنی ہے ان سب کو مندوب سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ سن چکے ہیں نفل نماز، تو سنن کو بھی نفل سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تداعی بالصلاۃ، نوافل کے اندر اس طریقے سے لوگ اہتمام کریں، اس کو پسند نہیں فرمایا. تو کچھ حضرات نے فرمایا کہ یہ واقعہ تراویح کی نماز کے موقع پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے میں نماز شروع کی اور پھر صحابہ کا مجمع 1 دن 2 دن آنے لگا، تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. دوسری روایتوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے. آگے باب المزرری بالذهب، سونے کا بطن لگانے کے سلسلے میں یا سونے کی گندی لگانے کے سلسلے میں. گندی اور تقمہ جس کو بولتے ہیں یہ کپڑے ہی کا بنایا جاتا ہے اور بطن الگ ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ پہنتے ہیں وہ بطن ہے، اور کچھ کپڑے ایسے آتے ہیں کہ کپڑوں کے ساتھ ہی کپڑوں کے کلر ہی کی گندی لگا دی جاتی ہے، چاہے نیچے بطن ہو اور اوپر کپڑا لگا دیا جاتا ہے میچنگ کے لیے. تو اس قسم کا جو ہوتا ہے اس کو کہا جائے گا گندی. المزرر بالذهب، سونے کا بطن لگانا یا سونے کی گندی لگانا جائز ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. حضرت ابو مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بیٹے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائیں آئی ہے اور آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں. تم فذهب بنا الیہ، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیزیں آئی ہے تو چلو، فذهب بنا ہمارے ساتھ چلو. فذهبنا فوجدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلہ، میں اپنے والد کے ساتھ گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں ہے. فقال لی یا بنی ادعو لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد مخرمہ نے مجھے کہا کہ اللہ کے نبی کو میرے پاس بلا لیجئے. مجھے فاعظمت ذالک، مجھے یہ چیز بڑی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی کو ہم بلائیں باہر، بہتر یہ ہے کہ ہم جائیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں تو اندر داخل ہوں گے. والد سمجھ گئے تو فقلت ادعو لک رسول اللہ، میں آپ کے لیے اللہ کے رسول کو بلاؤں. فقال یا بنی انہ لیس بجبار، تو والد محترم نے کہا کہ بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس قسم کے مزاج والے نہیں ہیں سخت، آپ بلائیں گے تو خود تشریف لے آئیں گے. فدعوتہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد باہر کھڑے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. فخرج وعلیہ قباء من دیباج مزرر بالذهب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قبا لائے ریشم کی، اور اس کے اوپر جو بطن تھا مزرر بالذهب، وہ سونے کا بطن تھا. فقال یا مخرمہ ھذا خبأناہ لک، یہ وہ ہے جو ہم نے آپ کے لیے چھپائی تھی. فاعطاہ ایاہ، اور خاص اہتمام سے حضور نے ان کو دی. حضرت مخرمہ کا مزاج تھوڑا سخت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. تو اس قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسوں کو منانا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسوں کے مزاج کو دیکھ لیا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کے مزاج کے اندر تھوڑی حدت اور شدت ہوتی ہے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت مفتی عبداللہ صاحب روی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور حضرت مولانا احمد لولاد صاحب آئے، ان کے بہنوئی بھی ہوتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادموں میں سے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے. تو ہم لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی پانی لاؤ، اور گرمی کے دن تھے، کہا میرے جیسا مت لانا. مشہور تھا ان کا بھی غصہ. حضرت مفتی بہماد صاحب کو ہم نے دیکھا غصہ 1 منٹ کا، اور فوراً اس کے بعد اپنے نفس پر قابو پا لیتے تھے. تو کبھی کبھار مزاج میں شدت ہوتی ہے آدمی کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج میں بھی اس طرح دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بلایا تو ایک تو اللہ کے نبی باہر تشریف لے گئے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور مسکنت تھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بزرگوں کے یہاں اس طریقے کی نرمیاں ہو، ہم اس کا غلط فائدہ اٹھائیں.
ہمارے بڑے بھائی رانجیر میں رہتے ہیں، حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے تھوڑا ہی بھائی کا گھر سائڈ پر ہے. اب وہ نماز کے لیے جاتے تھے تو بھائی دیکھتے تھے کہ حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ نماز وقت بے وقت آرام کے وقت میں بھی، چونکہ تعویذ حضرت لکھتے تھے اور فری میں دیتے تھے، پیسوں والا ہوتا تو مسئلہ ہوتا ہے، حضرت فری میں دیتے تھے تو لوگ وقت بے وقت کسی چیز کی رعایت نہیں کرتے تھے اور ستاتے رہتے تھے، پریشان کرتے رہتے تھے. تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. بھائی کئی مرتبہ ہٹاتے تھے کہ بھائی اس وقت پر آؤ. حضرت کو کہا بھی ایک مرتبہ بھائی نے کہ حضرت میں وقت لکھ دوں یہاں پر تاکہ اسی وقت میں آئے، لیکن وہ تو اللہ والے لوگ تھے، بڑے عجیب چہرے سے ہی جو نور ٹپکتا تھا اور جو محسوس ہوتا تھا، عجیب و غریب قسم کے آدمی تھے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے لیکن اپنے آپ کو بہت چھپائے ہوئے تھے وہ. خیر تو یا بنیا یہاں کے سرپرست تھے، کئی مرتبہ ان کی مجلس میں بیٹھنا ہوا اور ہر جلسے کے اندر بھی حضرت کے بیانات ہوتے تھے، عجیب و غریب انداز کے اندر، گفتگو کا انداز ہی نرالا تھا. یا بنیا انہ لیس بجبار. تو والد نے بھی، مکرمہ نے بھی حضرت مسور سے کہا کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہے، وہ ایسے نہ ہو لیکن ہمیں کس طرح رہنا چاہیے. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے انتہائی شفقت کا ثبوت پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے. گفتگو یہاں یہ ہے کہ ایک تو قباء من دیباج اور پھر وہ مزرر بالذهب، دو چیزیں تھیں، ریشم کا جبہ اور پھر اس کے بعد اس کا جو گندی اور بطن کا جو مسئلہ ہے وہ بھی سونے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، محدثین نے یہاں جواب دیا ہے کہ یہ اس وقت کا ہے جبکہ ابھی حرمت ریشم کی حرمت ابھی آئی نہیں تھی. اس موقع کے اوپر، یعنی یہ میں گفتگو کر رہا ہوں جبے کے سلسلے میں، اور بطن اور ازار اور اس کے مزرر، اس کے زرن، اس کی گندی کے سلسلے میں تو احناف کے یہاں اس کا استعمال مردوں کے لیے جائز ہے. ہمارے علماء نے پہلے، کچھ علماء نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جواز کا فتویٰ دیا تھا، بعد میں عدم جواز کا فتویٰ دیا. مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ناجائز فرماتے ہیں سونے کی گندیاں اور بطن لگانے سے. بہتر یہ ہے کہ احتیاط پرہیز کیا جائے. یہ چونکہ ریشم کے ساتھ لگا ہوا تھا اور دونوں چیزیں ریشم کی ممانعت پر تو علماء کا اتفاق ہے، اس بنیاد پر یہی کہا جائے گا کہ یہ حرمت سے پہلے ہی کا واقعہ ہے. باب خواتین، اس لیے کوئی استدلال میں پیش نہ کرے. خواتین الذهبی، سونے کی انگوٹھیاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوٹھی کی ویسے ضرورت نہیں تھی، لیکن جب دعوتی خطوط روانہ کرنے کی بات آئی تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ بغیر مہر لگائے ہوئے کوئی خط نہیں اعتبار کرتے ہیں، تو آپ اگر خطوط لکھتے ہیں تو اس پر مہر بھی آپ کو لگانی ہوگی. چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنائی. عمومی طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیچے محمد، بیچ میں رسول اور اوپر اللہ کا لفظ، محمد رسول اللہ، اللہ رسول محمد. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہیں صراحت اس طرح کی نہیں مل رہی ہے، یہ لوگ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، صریح کوئی روایت جس میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے. خیر بزرگوں نے جو لکھا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر کہ اللہ پاک کا نام پہلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف رسالت اور پھر آپ کا نام نامی. تواضعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو نیچے ہی رکھا. آگے ہے نہانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن 70. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں سے منع فرمایا. روایت کئی مرتبہ اس طرح کی آ چکی ہے اور اسی کے اندر نہا عن خاتم الذهبی، سونے کی انگوٹھی پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. او قال حلقۃ الذهبی، یا سونے کا چھلا استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا. گول راؤنڈ ہوتا ہے جس کے اوپر انگوٹھی کی طریقے سے نگینہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے. عورتیں اس قسم کی بیٹی بھی استعمال کرتی ہیں، انگوٹھیاں بھی استعمال کرتی ہے. خالص ریشمی کپڑا، استبرق، دیباج، لال زین اور اسی طریقے سے پسی، چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے. اور 7 باتوں سے حضور نے 7 چیزوں کا حکم دیا جس کے اندر یہ چیزیں ذکر کی جاتی ہے. کچھ روایتوں میں کچھ کلمات ہے، کچھ روایتوں میں دوسرے کلمات ہے. مجموعی طور پر ان کو ملا کر صحابہ کرام نے ان کا ذکر فرمایا ہے الگ الگ اعتبارات سے. بیمار کی عیادت کرنے کا مسئلہ ذکر کیا، جنازے کے پیچھے ابھی روایت آ گئی ہے. اجابت دائی، کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے، کھانے ہی کی دعوت نہیں، دین کی بھی دعوت. اگرچہ یہاں کھانے کا مسئلہ حضور نے ذکر فرمایا. کوئی قسم کھا کر آپ سے کوئی کام کروانا چاہے تو اس کی قسم کو پوری کرو، یعنی اس کا کام کر دو، لیکن وہ ہو سکے تو، ورنہ تو لوگ قسمیں کھا کر اس طرح کرتے ہی رہتے ہیں. نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. خیر اس کے اندر جو چیزیں آئی
مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آگے اس کے بعد بھی ہے کہ شروع میں جب ممانعت نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی تھی. اور وجعل فسطہ مما یلی کفہ، اور اس کا جو نگینہ تھا وہ اندر تھا. جیسا ہم لوگ گھڑی پہنتے ہیں تو اندر نگینہ، اندر اس کا دائرہ رکھا جائے. خیر یہ تو گھڑی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت نہیں ہے، لیکن انگوٹھی کے متعلق تو صراحت ہے. تو اس کا نگینہ اندر کی سائڈ پہ رکھا جائے، اوپر باہر اوپر کے حصے پر نہ رکھا جائے. اس کو تعبیر کیا کفہ سے، ہتھیلی کی طرف رکھا جائے اس کو. فاتخذہ الناس، لوگوں نے بھی انگوٹھیاں بنائی. فرما بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سونے کی انگوٹھی پھینک دی. واتخذ خاتما من ورق او فضة، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چاندی کی بنائی. ورق اور فضہ کا ایک ہی مفہوم ہے، راوی نے اپنے اعتبار سے دو لفظ ذکر کیے ہیں. سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے ائمہ اربعہ کے نزدیک اس کا استعمال جائز نہیں ہے، حرام ہے. روایت آپ کثرت سے سن چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور ریشم میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے. کچھ علماء نے مکروہ تنزیہی کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو رد کر دیا، پھر چاندی کی استعمال کی. چاندی کے استعمال کرنے کے بعد صحابہ نے اس کو پہننا شروع کیا تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نکال دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے کی تو پہلے اللہ کی طرف سے ممانعت آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کو چھوڑ دیا. پھر چاندی کی بنائی اور اس میں نقش تھا اللہ، رسول اور محمد. صحابہ کرام نے بھی اپنی انگوٹھیاں حضور کی دیکھا دیکھی اسی طرح کی بنائی. تو یہ تو مہر ہوئی. آپ اپنے لیے کسی کا مہر آپ استعمال کریں، کسی کا سکہ آپ استعمال کریں تو یہ جائز نہیں. اور یہ تو وصف رسالت کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی آپ نے رد کر دی. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی چاندی کی نکال دی تو پھر صحابہ نے بھی نکالی. اور پھر اس کے بعد نقش والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور منع بھی فرمایا کہ میرے نقش کے مطابق تم انگوٹھی نہ بناؤ. تو خیر سونے کی انگوٹھی کا استعمال تو ہے ہی نہیں. البتہ چاندی کی انگوٹھی کا استعمال مردوں کے لیے جائز ہے. کچھ علماء نے عام لوگوں کے لیے مکروہ کہا. بادشاہ ہے، قاضی ہے، اس قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے گنجائشیں دی، ان کے لیے بلا کراہت جائز. حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم کا پورا بڑی کتاب ہے آپ کی الحلال والحرام، اس کے اندر آپ نے کسی کا قول نقل کیا ہے، میں اس وقت بول رہا ہوں. اس میں یہی ہے کہ بیوقوف آدمی ہی انگوٹھی پہنے گا، بادشاہ ہوگا، قاضی ہوگا وہ پہنے گا، یا تیسرا بیوقوف پہنے گا. یعنی بغیر ضرورت کی یہ چیز ہے اس لیے اس کا استعمال نہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ضرورت کے طور پر استعمال فرمایا. صحابہ کرام نے جب آپ کو یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد اس پر یہ نقش بھی لگایا. کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی نقل کی، اگرچہ اس روایت پر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا انگوٹھی پہننے سے مگر بادشاہ کے لیے یا کوئی عہدے والے کے لیے جس کو اس عہدے کے لیے سکے کی ضرورت ہو. لیکن جمہور کے نزدیک جائز ہے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی بنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پہن کر آئے، پیتل کی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ بتوں کی بو محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ عموماً یہ لوگ اپنے بت پیتل کے بناتے ہیں. پھر انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی اور لوہے کی پہن کر آئے تو حضور نے فرمایا کہ جہنمیوں کا زیور ہے. اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گنجائش ہے ولو خاتم من حدید جو روایت ہے اس کے پیش نظر لوہے کی، لیکن ہمارے یہاں کراہت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر میں کس کی بناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی بناؤ. پھر چاندی کی انگوٹھی بھی اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لگائی صحابہ کرام نے بھی استعمال کی. تو چاندی کی مقدار کتنی ہو اس پر بھی پھر محدثین کے یہاں کلام ہے. 4.25 گرام کے برابر ہمارے یہاں گنجائشیں ہیں. کچھ حضرات نے اس سے زیادہ بھی بتلایا لیکن الگ الگ اقوال ہے. تو 4 مثقال ہے، اس کے حساب سے 4.25 گرام کے برابر وزن بنتا ہے. تو چاندی کی انگوٹھی اتنی استعمال کرنے کی گنجائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. اور پھر اس کے بعد آپ ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے اور تھوڑا اس کو آگے پیچھے کر رہے تھے کہ اتفاق سے وہ گر گئی. روایت میں لفظ ہے یلابو، لیکن نعوذ باللہ یلابو کا وہ مطلب نہیں جو ہم کسی چیز سے کھیلتے رہیں سبق پڑھتے پڑھتے یا اور کسی کام میں مشغول ہوتے ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میر حریث کے دہانے پر تشریف فرما تھے اور اچانک پھر وہ اندر گر گئی. 3 دن تک آگے روایت آ رہی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم نے 3 دن تک تلاش کیا لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی. پھر اس کی بنیاد کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جیسے انگوٹھی کا تعلق ہے، اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ انگوٹھی جو حضور کا تبرک تھی، اس کے غائب ہونے کے بعد آپ پر بھی حالات آئے اور امت پر بھی حالات آئے، لیکن من وجہین تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی گم ہو گئی اور پھر شیطان نے نعوذ باللہ لے لی اور وہ حکومت پر بیٹھ گیا، اس طریقے کی جو باتیں آتی ہے حضرات مفسرین نے خاص کر کے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا ہے، بلکہ ابن کثیر نے تو تھوڑا کچھ نقل بھی کیا، لیکن علامہ صابونی نے صابن سے اس کو حاشیے کے اندر صاف ہی کر دیا کہ نبیوں کی چیزیں اور اس کا دنیاوی اسباب یا ظاہری کسی چیز کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، اس کی نفی نہیں، لیکن یہ سب چیزیں وہ نہیں ہے جو دوسرے طلسماتی قوت والے اس طرح کرتے ہیں، جادو والے کرتے ہیں، وہ چیز ان کے پاس ہو تو ہو اور وہ چیز چلی جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت یا آپ کی جو خلافت تھی وہ کوئی انگوٹھی کی مرہون منت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انگوٹھی اپنی جگہ پر اتفاق ہو چکا، لیکن غلط قسم کے ہمارے پہلے سے ہی عقائد میں کمزوریاں ہو اور ہم اس قسم کی روایتوں سے استدلال کر کے جو تاریخ میں ذکر کی گئی، تفسیر میں ذکر کی گئی اور اس کو ہم نقل کریں، روایت تو ہے نہیں وہ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گم ہو گئی اور پھر اس کے بعد امت میں فتنے آئے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاقات ہے، اس سے تبرک کا بھی پتہ چلا اور عہدے کا بھی پتہ چلا کہ جو عہدہ اور جو ذمہ داری آپ کی تھی، آپ کے بعد خلفاء کی بھی تھی۔ اس سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مدرسے کے جو سکے ہوتے ہیں، کسی ادارے کے جو سکے ہوتے ہیں وہ ہمارے ذاتی نہیں ہوتے ہیں، ادارے کے ہوتے ہیں، ان کا استعمال ادارے کے کام کے لیے ہی کیا جائے، لیتت پیت کا استعمال انہی اداروں ہی کے لیے کیا جائے، اپنے لیے نہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان اور حضرت عمر ان حضرات کے پاس یہ جو انگوٹھی تھی یہ اسی نسبت سے تھی، اپنا ذاتی سکہ ہے اس کی بات الگ ہے، اور ادارے کے جو سکے ہیں وہ آپ کے ذاتی ملکیت نہیں کہلائیں گے، وہ ادارے ہی کی ملکیت ہے، اس لیے وہ لے جانا یا ادھر ادھر کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد باب بلا ترجمہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو حضور نے پہلے بنائی سونے کی، آگے باب خاتم الفضہ میں یہ روایت آپ سن چکے ہیں، پھر فلبث الخاتم بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر ثم عمر ثم عثمان، تو پہلے سونے کی بنائی پھر چاندی کی بنائی، چاندی کی بھی رکھ دی آپ نے، تو یہ اسی لیے کہ لوگوں نے چاندی کی انگوٹھی بھی بنائی تھی اور اس کو اسی طرح بنائی تھی جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش ہوتا تھا، تو یہ تو جائز ہے نہیں، اس لیے روکا گیا۔ عام سادہ چاندی کی انگوٹھی بنانے میں حرج نہیں ہے، اس لیے آپ نے نقش والی بنائی اور نقش والی بنانے سے دوسروں کو روکا۔ تو سونے کی تو پہلے حرمت نہیں تھی، اس وقت استعمال کی، لوگوں نے آپ کو دیکھ کر کیا اور اتفاق سے جب لوگوں نے زیادہ پہننا شروع کر دیا تو اللہ پاک کی طرف سے حرمت کا نزول ہوا، تو آپ نے اس کو چھوڑا حرمت کی بنیاد پر۔ پھر اس کے بعد چاندی کی بنائی، صحابہ کرام نے بھی چاندی کی بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح کی بنائی جس طریقے سے آپ نے بنائی تھی۔ تو نقش کی اجازت چونکہ نہیں تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دیکھی، تو پھر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پاس دیکھی تو آپ نے اپنی انگوٹھی اتار لی، لوگوں نے بھی اتاری، اس کے بعد پھر آپ نے مہر وغیرہ لگانے کی غرض سے پھر پہنی، اور اب اس کے بعد اس کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے سلسلے کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں ذکر کی جاتی ہے۔ یہ بہتر یہی ہے کہ اس قسم کی چیزوں کا استعمال جواز کے درجے میں سمجھا جائے، کوئی وجوبی اور لزومی نہ سمجھا جائے۔ اور کچھ حضرات ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت مولانا غلام صاحب دیسائی ترکیسری رحمۃ اللہ علیہ سے دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے، ایک مرتبہ انہوں نے ہمیں سنایا کہ جماعت میں امریکہ گیا تو وہاں کے جو بلالی مسلمان ہیں جن کے بیچاروں کے بال گنگرالو ہوتے ہیں، تو وہ بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا، ایک ساتھی ان کا نیا مسلمان ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس نے کہا کہ میں تو حضور کی سنت پر عمل کر نہیں سکتا ہوں، میرے بال تو بہت زیادہ گنگرالو ہے، اور حضور کی تو آپ سن چکے ہیں، آگے بھی آ رہا ہے، حضور کے بال مبارک کے سلسلے کے اندر ہلکے سے گنگرالو تھے، بالکل سیدھے بھی نہیں تھے اور بالکل گنگرالو بھی اس طرح نہیں تھے، درمیانی تھے۔ تو سنت پر وہ عمل نہ کر سکنے کی بنیاد پر بیچارہ رو رہا تھا کہ طبعی طور پر ہمارے بال تو گنگرالو ہوتے ہیں بلالی مسلمانوں کے۔ تو یہ ایسے بھی اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے حضرات ہوتے ہیں، آج بھی ایسے ہیں، دنیا خالی نہیں ہوئی، قیامت تک محبت رسول کی بنیاد پر رہنے والے حضرات، ان کے انتقال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلانا اس طریقے سے عشق نبی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
انگوٹھیاں استعمال فرمائی، صحابہ کرام نے استعمال فرمائی، اور بھی اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں. لیکن آج کل جو ہمارے نوجوان انگوٹھیاں پہنتے ہیں، ایک صاحب انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، ایک کے اندر گرین کلر تھا، دوسرے کے اندر دوسرا کوئی کلر، تیسرے کے اندر اور کلر. تو میں نے پوچھا ان سے کہ بھئی یہ انگوٹھی پر یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولانا اسے شوق سے پہنا ہے. میں نے کہا شوق سے پہنا ہو تو میں آپ کو دوسری چاندی کی انگوٹھی اچھی بنا کر دوں یا مقطعات والی دوں، آپ اس کو لے لیجئے اور اس کو نکال لیجئے. تو تھوڑے پسو پیش ہوئے، بمبئی سے آئے تھے. پھر میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کی اس انگوٹھی کے ساتھ کوئی باطل نظریہ والی، باطل عقیدے والی کوئی چیز وابستہ ہے، کہ آپ یہ سمجھو کہ کسی جوتش نے دی ہے، آپ کو بتلاتے رہتے ہیں یہ پتھر استعمال کرو تو یہ ہوگا، نہ فلانا کرو، اس کو بیچارے کو خود استعمال نہیں کرتا، نہ ہمیں کرنے کے لیے دے رہا ہے. تو اس طرح کی غلط نظریات. کبھی کبھار سونے کی انگوٹھی بھی پہن لیتے ہیں مسلمان نوجوان بھی، آج کل جو دین سے بیچارے واقف نہیں ہے، مسائل شریعہ سے واقف نہیں ہے، اس قسم کے لوگوں کو یہ مسائل بتلائے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے روایت میں وقال ابن المسافر عن الزہری ارا خاتما من ورق، ورق کا لفظ بھی ارا کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، دوسری روایتوں میں نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے بڑھایا ہے، آگے روایت میں یہ لفظ آ رہا ہے بلا ترجمہ. جو باب کی روایت ہے، باب بغیر ترجمے کے ہیں، لیکن کل فصل سابق ما قبل سے کچھ نہ کچھ جوڑ ہے ہی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دی، پھینک دی، پھر فرمایا کہ کبھی نہیں پہنوں گا، تو لوگوں نے بھی پھینک دی. یہ انہوں نے اجمال سے کام لیا. حضرت انس کی روایت میں انہو رأى فی یدی رسول اللہ خاتما من ورق یوما واحدا، ایک دن حضور کے ہاتھ میں انہوں نے چاندی کی دیکھی، پھر دیکھا کہ لوگوں نے بھی بنانی شروع کر دی اور استعمال کرنا شروع کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی چھوڑ دی، پھینک دی، تو لوگوں نے بھی پھینک دی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر استعمال فرمائی. ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے اس روایت میں حدثنی انس بن مالک انہ رأى فی یدی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیکھی. اس کے بعد والی روایت انہ رأى فی یدی رسول اللہ خاتم. باب فصل الخاتم، انگوٹھی کا نگینہ، اس کے سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے. سئل انس هل اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کا استعمال فرمایا؟ فرمایا کہ اخر لیلۃ صلاۃ العشاء الی شطر اللیل. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز دیر سے پڑھائی اور پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائے. ثم اقبل علینا بوجهه فكأني انظر الى وبيس خاتمه، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے اتنی مستحضر ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں. كأني انظر. قال ان الناس قد صلوا وناموا، پھر حضور نے فرمایا کہ دوسری مسجدوں میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، اور تم لوگ برابر میرے انتظار میں رہے، تو جب تک تم مسجد میں انتظار میں رہے تم نماز ہی کا ثواب پا رہے تھے. وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا، تم نے جو میرا مسلسل انتظار کیا تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہے. آگے اس کے بعد والی روایت حضرت انس کی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان خاتمہ من فضة وکان فصه منه. وقال یحیی بن ایوب حدثنی حمید سمع انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فص نگینے کو کہتے ہیں. دوسری روایت کے اندر اس کا صراحتاً بھی ذکر ہے فص کا. پہلی روایت میں صراحتاً نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں ہے. پہلی روایت میں صرف کأنی انظر الی وبیس خاتمہ، انگوٹھی کی چمک کی طرف، تو وہ نگینہ تھا اندر اور وہ چمک رہا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا استحضار تھا کہ گویا ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں، اس کو ذکر فرمایا. وَكَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ، انگوٹھی تو چاندی کی تھی. وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ، اس روایت میں ہے وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ، اور اس کا نگینہ اسی سے تھا، یعنی چاندی ہی کا تھا. اور ایک روایت میں ہے وَكَانَ فَصُّهُ حَبْشِيًّا، حبشی نگینہ تھا. مراد یہ تھا کہ چاندی ہی کی انگوٹھی تو تھی
نگینہ جو تھا وہ چاندی کا نہیں تھا بلکہ حبشی پتھر کا تھا، ایک قول یہ ہے، اور کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں، نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا، ایک انگوٹھی کا اور دوسری انگوٹھی کا پتھر کا بنا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے نگینہ چاندی کا تھا جیسے بخاری کی روایت میں معلوم ہوتا ہے، البتہ حبشی نقش و نگار کے اوپر تھا، اس لیے اس کو وکانا حبشی کہا، لیکن زیادہ مناسب ہے کہ دونوں سمجھے جائے، اس لیے کہ دونوں روایتوں کو تطبیق دینا، یعنی روایتوں میں دو الگ الگ الفاظ ہیں، چاندی کے بھی نگینے کا ذکر ہے اور پتھر وغیرہ کا بھی، نقش کا بھی ذکر ہے، تو اس لیے دونوں کی گنجائش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ باب خاتم الحدید، لوہے کی انگوٹھی، وہی روایت جو کتاب النکاح میں پہلے آپ سن چکے ہیں، لوہے کی انگوٹھی کا استعمال یہی ہے، ائمہ اربعہ اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصح قول کے مطابق بلا کراہت جائز ہے، وہ استدلال کرتے ہیں اس روایت سے کہ ولو خاتم من حدید، صحابی کو فرمائیں کہ جاؤ اور لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، لیکن استدلال صریح نہیں ہے۔ خود حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انگوٹھی منگوائی تو پہننے کا ذکر تھوڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو یہ کہا کہ جاؤ تم مہر کی رقم لے آؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، فرمایا کچھ نہیں تھا تو پھر ولو خاتم من حدید فرمایا، تو گویا لوہے کی انگوٹھی کی جو قیمت ہے وہ گویا مہر کے طور پر کہ عورت کو دو اور وہ اس کو بیچ کر استعمال کرے گی، روپے پیسے جو اس سے آئیں گے وہ، تو اس بنیاد کے اوپر یہاں پر لوہے کی انگوٹھی کی کراہت روایتوں میں آئی ہے۔ شوافی نے اس کو پیش کیا ہے، لیکن جمہور کا مسلک یہی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی سے کراہت فرمائی، جیسا آپ پہلے ہی سن چکے ہیں جہنمیوں کا فرمایا لباس، تو بہتر یہ ہے کہ انگوٹھی کی کراہت باقی رکھی جائے۔ نقش الخاتمی، انگوٹھی کا نقش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا جو نقش تھا وہ آپ جانتے ہیں، اسی کو آگے ذکر کیا جا رہا ہے۔ آگے روایت ہے ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یکتب الی رہط او اناس من الاعاجم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کی طرف یا اجمیوں کی طرف، مراد یہی ہے دوسرے بادشاہوں اور چھوٹے چھوٹے جو راجا تھے، گورنر تھے، ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی خطوط روانہ کرنے تھے، چنانچہ آگے اعاجم بھی ہے اور اہل کتاب بھی ہے، چونکہ وہ ہرقل اہل کتاب میں سے تھا تو آگے ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے اہل کتاب کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ اچھا، فقیل له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہم لا يقبلون کتابا الا علیہ خاتم، جو وہ لوگ ہمارا کوئی خط قبول نہیں کریں گے جب تک اس پر مہر نہ ہو، اس لیے کہ کس کا خط ہے یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ چنانچہ آج بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ضروری ہوتی ہے کہ وہ ادارے کا لیٹر پیڈ استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے اگر وہ ادارے کے ساتھ وابستہ چیز ہے تو۔ فاتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من حدید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی، نقشہ، اور اس کے نقش پر لکھا تھا محمد رسول اللہ، بس اتنا تو ہے، لیکن کون پہلے کون بعد؟ فکأنی بی وبیسی ای بی او بی ببیسی او بی بسیس الخاتمی فی اصبع النبی صلی اللہ علیہ وسلم او فی کفہ۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ انگوٹھی دیکھی اور اس کا نقش محمد الرسول اللہ تھا، اور پھر اس کے اندر فرماتے ہیں وبیس، اس کی جو چمک تھی اس چمک کی طرف اشارہ فرمایا، وبسن وبیسن وبیس، یہ سب الفاظ بولے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے بسیسن یہ بھی بولا جاتا ہے، تو واو بھی ہے با بھی ہے، دونوں کا ایک ہی معنی کسی چیز کا چمکنا۔ شک راویوں میں سے کچھ حضرات کو ہوا ہے لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ او فی کفی ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں، یہ بھی راوی کو شک ہے۔ اچھا، آگے حضرت ابن عمر کی روایت، اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ورق وكان في يده ثم كان بعد في يد ابي بکر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر اريس نقشه محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن تقدیم و تاخیر کلمات میں کون آگے پیچھے تھے، اس سلسلے میں ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کا قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ خیر، باب الخاتم فی الخنصر، انگوٹھی پہنی جائے تو کون سی انگلی میں پہنی جائے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنتے تھے، پھر وہ کون سے ہاتھ میں آگے، اس پر بھی بحث آ رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ دوسری انگلیوں میں نہ پہنی جائے۔ امام مسلم اور ابو داؤد نے حضرت علی سے روایت نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انگوٹھی کے سلسلے کے اندر یہ فرمایا کہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ان دونوں میں پہننے سے مجھے منع فرمایا، اور
خنصر میں پہنا. اب ایک بیچ والی رہ گئی بنصر. اس کے متعلق محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی ہے بنصر، اس کے اور انگوٹھے کے متعلق نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات ہے نہ نفی ہے. مصالح مرسلہ کی طرح گویا اس کے سلسلے کے اندر اس بات بھی نہیں، کسی نے پہن لیا تو روکا بھی نہ جائے، اور نہ پہنا ہو انگوٹھے اور بنصر میں تو اس کو یہ بھی نہ کہا جائے کہ اس میں پہنو. دونوں قسم کی گنجائش ہے. حاصل یہ نکلا کہ خنصر اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا تو نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی اس روایت کی بنیاد کے اوپر آدمی اسی طریقے سے انگوٹھی کو استعمال کرے. پھر داہنے یا بائیں ہاتھ میں کون سے میں پہنی جائے یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے. زیادہ مناسب ہے کہ دائیں اور بائیں کے اندر دونوں طرف فضیلتیں آتی ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سونے کی انگوٹھی جو آئی تھی وہ آپ نے داہنے ہاتھ میں پہنی تھی، اور چاندی کی انگوٹھی جب آپ نے استعمال کی تو بائیں میں استعمال فرمایا. کچھ صواف حضرات دائیں ہاتھ میں پہننا افضل قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ انگوٹھی زینت ہے اور داہنا زینت کا مستحق ہے. اسی طریقے سے کچھ حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ استنجا وغیرہ کرتے وقت انگوٹھی ناپاک ہو جائے گی اس لیے اس کو بائیں ہاتھ میں پہننا خطرے والا ہے. اور پھر اگر اس کے اندر کوئی کلام لکھا ہے جیسے حروف مقطعات والی تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کی انگوٹھیاں جس کے اندر کوئی نہ کوئی کلمہ قرآن کی آیت یا کوئی نقص یا کوئی ایسا اسلامی کلمہ لکھا ہوا ہے تو فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو جیب میں رکھ دیا جائے، آستین میں رکھ دیا جائے. اس زمانے کے آستینیں بڑی ہوتی تھی تو جیب میں رکھ دیا جائے. یہ تھوڑا سمجھنے کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا حروف مقطعات والی انگوٹھیاں یہ اس قسم کی چیزوں کے اندر احتیاط برتنا مناسب ہے، ان کا ادب ملحوظ رکھا جائے. تو دائیں بائیں دونوں میں سے جس پر بھی استعمال کرنا چاہے پہن سکتے ہیں. حضرت مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ان بزرگوں نے یہ دیکھا کہ شیعوں کے یہاں چونکہ اس زمانے کے اندر بائیں ہاتھ میں پہنی جاتی تھی تو علماء احناف نے داہنے کے استعمال کا حکم فرمایا. لیکن اب چونکہ ان کے یہاں بائیں ہاتھ میں انگوٹھی روافض کا شعار بن چکا، اس لیے اب اس سے بچنے کے لیے ہمیں ان کا تشبہ اختیار نہ کرتے ہوئے داہنے میں پہنا جائے. لیکن یہ علاقوں کے ساتھ تعلق ہوگا. جن علاقوں میں شیعہ رہتے ہیں اور جو اس طرح کرتے ہیں یہ ان بزرگوں کے زمانے میں شیعوں کی طرف سے ہوگا. ہمارے یہاں بھی بریلوی حضرات کو ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پر بائیں ہاتھ سے ہی ان کی چیزیں ہوتی ہے، تو ویسے انگوٹھی کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مصلحت کے پیش نظر استعمال فرمائی تھی، لیکن اگر کوئی استعمال کر لے تو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا روافض کا شعار ہے، اس سے بچنا چاہیے. در مختار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہی کہ اس زمانے میں انہوں نے لکھا تھا، عرف بدل گیا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بائیں ہاتھ میں استعمال کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بائیں ہاتھ سے منع کیا اور داہنے میں پہنا. علامہ شامی بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں، لیکن علاقے میں تو فرق ہے. تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں دیکھا، اس لیے انہوں نے وہاں کے حساب سے فرمایا. حاصل یہ نکلا کہ انگوٹھیوں پہننے کا وہ طریقہ، یہ حج کے سلسلے کی گفتگو ہے، جو کسی باطل جماعت کے یہاں شعار بن جائے تو پھر اس کو چھوڑ کر سنت کے مطابق جہاں سنت میں گنجائشیں ہو دوسرے ہاتھ کی جیسے یہاں ہے تو پھر اس کو استعمال کیا جائے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان زیادہ تر یہی ہے، اس لیے انہوں نے داہنے کی طرف اشارہ زیادہ فرمایا ہے، اور اس میں تختم فی الیمین کا ذکر بھی ہے. امام ترمذی نے امام بخاری سے پوچھا تو امام بخاری نے فرمایا کہ عبداللہ ابن جعفر والی روایت اصح فی الباب ہے، اور چونکہ اس کے اندر داہنے کا ذکر ہے تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی داہنے ہی کی طرف ہے. باب اتخاذ الخاتم لیختم به الشیء او لیکتب به الی اہل الکتاب وغیرہم. یہ اہل کتاب وغیرہ کو خطوط لکھنے کے لیے، یا اتخاذ الخاتم لیختم به الشیء کسی چیز کو اس سے مہر لگانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی بنیاد پر بھی اور اہل کتاب، چونکہ اتفاقاً یہاں دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہرقل روم کے اندر، لیکن کسرا کے اندر اہل کتاب نہیں ہے تو لیختم به اس کی طرف اشارہ ہے. لما اراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتب الی الروم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کیا دعوتی خطوط، تو صحابہ کرام کی طرف سے کہا گیا کہ لم یقرؤوا کتابک، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کا خط نہیں پڑھیں گے اذا لم یکن مختوما، جب تک اس پر مہر نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اتھارٹی ہے، جیسے حکومت کے یہاں
کورٹ کے اندر کچھ کاغذات ہوتے ہیں جن کو اس طریقے سے اسٹیمپ پیپر کے اوپر ہی ہونا ضروری ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں. فَاتَّخَذَ خَاتِمًا من فضة ونقشه محمد رسول اللہ فكأنما انظر الى بياضه في يده بياضه وبيسه، یہ سب ایک ہی مطلب ہے. من جعل فسط الخاتم في بطن كفه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا تو ہتھیلی کے اندر اس کو استعمال فرمایا، اور مہر وغیرہ کے لیے استعمال فرمائی تھی، زینت کے لیے استعمال نہیں فرمائی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی رہا، اگرچہ نگینے کو باہر کی طرف رکھنا بھی جائز ہے. کچھ حضرات نے گڑی کے متعلق بھی پوچھا کہ اس کا جو دائرہ ہے اس کو باہر رکھا جائے یا اندر رکھا جائے. دونوں ہے اپنی جگہ پر، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں یہ چیز تھی نہیں. لیکن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ آپ سن چکے ہیں. تو جب انگوٹھی کا نگینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی طرف رکھا تو اس کا بھی دائرہ اگر اندر رکھیں گے تو کچھ مناسبت بن وجن ہو جائے گی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينقش على نفس خاتمه، آپ کی انگوٹھی کی طرح اور دوسرے کسی کے لیے اس طرح نہیں کرنا ہے. اچھا روایت آگے، باب من جعل فسط الخاتم فی بطن کفیہ کے بعد نیچے روایت ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی، اس کا نگینہ اندر رکھا، کفیہ اذا لبسہ، جب استعمال فرماتے تھے تو. فاصطنع الناس خواتم من ذهب، لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنائی. پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے حمد و ثنا بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو بنایا تھا اور اب میں اس کو نہیں پہنوں گا. تو آپ نے پھینک دی اور لوگوں نے بھی پھینک دی. لا احسبه الا قال في يده اليمنى، یہ روایت داہنے ہاتھ والی. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ میں استعمال فرمایا. یہ ایک روایت ہے جس میں یمنا کا ذکر ہے، باقی اور کسی روایت کے اندر دائیں بائیں کا ذکر نہیں ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن استدلال کر سکتے ہیں فی تناولہ و ترجلہ، کہ ہر چیز میں حضور داہنی جانب سے فرماتے تھے. لا ينقش علی نقش خاتمہ، حضور کی انگوٹھی کے نقش کے اوپر نقش نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ مہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مہر نبوت یا مہر خلافت، نبوت تو خیر اس کو نہ کہا جائے لیکن خلافت تو ضرور تھی، اس کی طرف اشارہ فرمایا. وہاں بھی وہی روایت ہے، فلا ينقش احد على نقشه، حضور کے نقش کے اوپر کوئی حضور کے انگوٹھی کی طرح کوئی نقش نہ کرے. باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثه اسطر، 3 لکیر کے اندر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی اور اس میں 3 لکیریں تھیں. چنانچہ یہی فرماتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثه اسطر. تو آپ کے لیے بھی جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت انس کو زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ تحریر کر کے دیے، اور مہر میں یہ نقش آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا تھا، محمد رسول اور اللہ. جب مستخلفہ، جب آپ کو ایک جگہ کا ذمہ دار بنایا گیا تو وہاں پر زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اس میں جو کچھ احکام لکھے تھے یا سامنے والوں کے لیے لکھا ہو کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری طرف سے اس کام کے لیے بھیجا ہے، تو اس کے اندر مہر کے ساتھ ہوتا ہے وکان نقش الخاتم ثلاثه اسطر محمد سطر ورسول سطر، محمد سطر ورسول سطر واللہ سطر، یعنی 3 کلمات الگ الگ تھے، محمد، رسول اور اللہ. آگے والی روایت حضرت ثمامہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی فی یدیہ و فی یدی ابی بکر بعدہ، روایت آپ سن چکے ہیں. فاختلفنا 3 ایام مع عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجعل یعبس بھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو آگے پیچھے کر رہے تھے. یعبسو کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے. دوسرا، آدمی جب بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے تو کبھی کبھار کوئی چیز ہلتی ہے، ہاتھ میں کچھ یہ کرتا ہے، اس کو خود بھی محسوس نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ اتفاقات ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، مزاج میں اس طرح کی طبیعتوں کے اندر اس طرح کی چیزیں رکھی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی اہم مسئلے میں ہوں گے تو اس موقع کے اوپر کنویں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ کے اندر انگلی آگے پیچھے کر رہے تھے اور وہ گر گئی. فاختلفنا 3 ایام مع عثمان، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے جانے آنے میں اور وہاں نکالنے کے سلسلے کے اندر 3 دن تک ہم لوگ پریشان رہے. پورا پانی نکالا گیا لیکن فلم نجید ہو، لیکن نہیں پا سکے اس کو. باب الخاتم للنساء، عورتوں کے لیے انگوٹھیاں پہننے کا مسئلہ. عورتوں کے لیے تو شریعت مطہرہ کی طرف سے آسانی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کی انگوٹھی بھی استعمال فرمائی، عورتوں کے لیے گنجائش ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی عورتوں کے لیے سونے کو پسند نہیں فرمایا. یہ ایک ازواج مطہرات کی خصوصیات ہے. یہ حضرت فاطمہ کا ایک قصہ نسائی شریف کے اندر مروی ہے اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے استعمال سے منع فرمایا. تو منع فرمانے کا مطلب یہی تھا کہ اس کی طرف زیادہ رغبت آپ نے پسند نہیں فرمائی. گنجائش تھی استعمال کرنے کی،
شرعی نقطۂ نظر سے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی استعمال فرما کر اس کا جواز بتلایا۔ شہید العید مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل الخطبہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے روایت آ ہی رہی ہے۔ قال ابو عبد الله وزاد ابن وهب عن ابن جريج فاتى النساء فجعلن يلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ فرمایا اور صحابہ کرام نے دین کے لیے قربانیاں دی، ان کی عورتوں نے بھی اپنی طرف سے بالیاں نکالی اور اسی طریقے سے کان کی بالیاں بھی نکالی، انگوٹھیاں بھی، چھلے بھی، اس قسم کی روایتوں میں کثرت سے کلمات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، عید کے دن خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر عورتوں میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں نے جو کچھ اللہ کی راہ میں دیا، انگوٹھیاں دی اور اس قسم کی جو چیزیں دی، فتح خاتون کی جمع ہے اور اس کا معنی بغیر نگینے کے جو انگوٹھی ہوتی ہے جس کو چھلا بولا جاتا ہے، گول دائرہ ہوتا ہے، تو انگوٹھیاں مراد ہے جو عورتوں نے پہنی تھی انگلیوں میں، اور کچھ حضرات نے کہا کہ بغیر نگینے والی انگوٹھیاں جو بھی ہو عورتوں نے استعمال کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گنجائش رکھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔